انگریز بے حیا ہے، زانی ہے، شرابی ہے پر منافق نہیں۔ اسے پتا ہے کہ سیکس کے بغیر محبت کا کوئی تصور نہیں، لہذا جب وہ محبت کرتا ہے تو آخر تک کرتا ہے۔ اسے مذہب سے چھٹکارے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ مذہب نے اس کو مجبور کر رکھا تھا کہ بس ایک شادی کرو اور ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارو۔ طلاق کا بھی کوئی تصور نہیں، تو بیچارہ بغاوت نہ کرتا تو کیا کرتا؟ اب ہمارے ہاں دیکھیے، انسانی جب علت تو ہماری بھی وہی ہے، محبت ہوگی تو گیم کو اینڈ کیے بنا چین کہاں آئے گا؟ سو ہمارے لیے ہماری فطرت کے خالق نے فطری تقاضوں کی آبیاری کے لیے کئی راستے رکھے، 1 سے لے کر 4 تک نکاح بما طلاق کی سہولت، اور لونڈیاں اس پر مستزاد۔ بس سیکس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ اور تعمیری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ 4 تو دور کی بات، 1 نکاح کو بھی محال بنا دیا۔ کم عمری کی شادی کو جرم، زیادہ شادیوں کو باعث عار، اور جہاد سے فراغت ہوئی تو لونڈیوں کی آپشن بھی ختم۔ اب اسلام کو تو چھوڑ نہیں سکتے اور محبت تو فطری تقاضا ہے، لیکن اب اس موئے سیکس کا کیا کریں؟ تو جناب آپ کے لیے یہ پیکیجز حاضر ہیں، وہ بھی دیدہ زیب پیکنگ میں۔ پاکیزہ محبت، روحانی محبت، عشق حقیقی تک لے جانے والا عشق مجازی۔ لہذا اردو ادب میں کیا ملتا ہے؟ ناسودہ عاشق جو لور لور پھرتا ہے، ساری جوانی پاکیزہ محبت میں گزار کر محض روحانی تعلق کو سینچتا بلکہ کھینچتا رہتا ہے۔ آخر میں جب اصل گول یعنی سیکس یعنی نکاح کی باری آتی ہے تو لڑکی کا باپ غربت کی وجہ سے ٹھڑکرا دیتا ہے، اور یہ محبوبہ کے بچوں کا ماموں بن کر سردیوں کی شاموں میں اداس شاعری کرتا اور رقیب رضیہ کو کوستا رہتا ہے۔ لیکن آج کے بچے ان پھسپھسے ڈھکوسلوں میں نہیں آتے۔ آپ نے بھی دین الہی کو مین میڈ مذہب بنا کر رکھ دیا ہے، اور بچے اس سے بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ اب وہ محبت کریں یا نہ کریں، آخر تک ضرور جاتے ہیں، اور آپ بیٹھے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے، خدا را دین کو اس کے فطری مزاج کے ساتھ اپنے گھروں میں نافذ کریں، معاشرے میں خود بخود ہو جائے گا۔ ورنہ فیمنزم، ہم جنس پرستی، لبرلزم وغیرہ جیسے افریت آپ کی نسل کو تقریباً نگل چکے ہیں۔